تو اہل یہود جو ہیں وہ اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، تو مسلمانوں میں فرض نہیں ہے اونٹنی کا دودھ پینا۔ ہمارے ہاں ہمارے خطے میں تو ویسے ہی رواج نہیں ہے، گائے یا بھینس کا دودھ پیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں یہاں ہاتھ کھڑے کروں کہ کون کون ہے جس نے اونٹ کا دودھ پیا، تو بہت سارے لوگ ہیں، ہم نے کبھی نہیں پیا اونٹنی کا دودھ، اونٹ کا گوشت کبھی نہیں، کا رواج نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم اس مذہب سے اس طرف آئے تھے، یہودی مذہب چھوڑ کے، تو وہاں چونکہ منع تھا تو طبیعت میں تھوڑی سی ناپسندیدگی تھی اونٹ کے گوشت کے تعلق سے، اونٹنی کے دودھ کے تعلق سے، تو دل میں خیال آیا کہ مسلمانوں میں فرض نہیں اور وہاں منع ہے۔ زیادہ غور کریں نوجوان میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مسلمانوں کے ہاں ضروری نہیں، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ واجب ہے اونٹنی کا دودھ پینا یا فرض ہے اونٹ کا گوشت کھانا، یہاں ضروری نہیں وہاں منع ہے۔ تو دل میں خیال آیا کہ تھوڑا سا چلو اس مذہب کی بھی رعایت ہو جائے گی، تو ہم نے ارادہ کیا کہ اونٹنی کا دودھ نہیں پینا، اونٹ کا گوشت نہیں کھانا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، تمہیں ذرا سا بھی ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تھوڑا سا یہ بھی اور تھوڑا سا وہ بھی، تھوڑا سا برادری بھی، تھوڑا سا قبیلہ بھی، تھوڑی سی دنیا داری بھی؟ نا نا، غلام فریدہ میں ساری تیری، ساری تیری، آپ کو مکمل اس طرف جانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں محفل ہوں تو چلو ٹھیک ہے، وہاں بھی ہلکی سی صدارت کار آتے ہیں اور وہاں معاذ اللہ تعالیٰ ناچ گانے کا اور غیر شرعی کاموں کا پروگرام ہوا تو دوڑ کے میں ادھر سے بھی چکر لگاؤں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ان کو بھی سمجھائیے کہ یہ کام درست نہیں ہے۔ تو ذکر رسالت معاب کرنا ہے تو پھر ہر جگہ کرنا ہے، پھر ہر مقام پہ کرنا ہے، پھر شادی والے دن بھی کرنا ہے، پھر ولیمے والے دن بھی کرنا ہے۔ اور پھر یہ تو نہیں نہ ہونا چاہیے کہ دکھوں کا رشتہ رب رسول سے چھوڑ دیں۔ اسٹیج والے تو موبائل نہ چلائیں کم از کم، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ عزیز دوستو، زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم جب جانوروں پر رحم کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیچارہ بے زبان ہے، یعنی اپنا درد، اپنا دکھ، اپنی تکلیف بتا نہیں سکتا۔ زبان بڑی نعمت ہے کہ آپ اپنا ما فی الضمیر کہہ سکتے ہیں، دل کی بات بتا سکتے ہیں، اپنے دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں۔ لیکن زبان کی نعمت کا بھی صحیح استعمال کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر اسی کا غلط استعمال کر لیا جائے تو یہ زبان ہی بعض اوقات بہت سارے مسائل کا سبب بن جاتی ہے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم کبھی کبھی بات کرتے کرتے ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور تم بات کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا جملہ کہتے ہو تمہارے علم میں بھی نہیں ہوتا، تمہاری توجہ بھی نہیں ہوتی، اور اللہ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا۔ معاذ اللہ۔ سوچ کر بولنا چاہیے، صحیح بات کرنی چاہیے، شر سے، غیبت سے، فتنے سے، بری بات سے اور طعنہ زنی سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ باتیں کم ہوں۔ زیادہ بولنے سے جملے بے وقت ہو جاتے ہیں، زیادہ باتیں کرنے سے انسان کی وزاداری پہ فرق پڑتا ہے۔ ہر وقت بات کرنے والے کی بات کا وزن نہیں رہتا۔ خیر الکلام ما قل ودل، بہترین بات وہ ہے تھوڑی ہو، جامع بات کرے، گفتگو کرے، ذکر کرے، تذکرہ کرے، لیکن ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ ذکر یا اللہ کا کرے یا اللہ کے رسول کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ جو حضور کا ذکر پاک ہے جس کا عنوان سے آج بزم حسن کو سجایا گیا، یہ ذکر تو ویسے ہی بڑا بلند ہے، اس کو اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے نا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور اس کی کیفیت کیا ہے؟
وہ کس طرح بلند ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے جب نبی کریم علیہ السلام نے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا نا اے میرے محبوب، وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ حضور کا تذکرہ بلند ہے، نبی پاک کا ذکر ہر وقت ہو رہا ہے، ہر جگہ گونج رہا ہے، اذانوں میں بھی، نمازوں میں بھی، درودوں میں بھی، سلاموں میں بھی۔ جتنی کتابیں حضور کی سیرت مقدسہ پر لکھی گئی ہیں، جتنی حضور کی نعت کہی گئی ہے، جتنا حضور کے محاسن کا بیان کیا گیا ہے، جتنا فضائل، خصائل، شمائل کا بیان کیا گیا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا، یہاں تک کہ دوسرے بھی، غیر بھی۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، ذرا آمین تو کہیے گا۔ موبائل تو آپ کے پاس ہی ہے یار، اور پھر یہ کہ موبائلوں میں تو ملاقات پہلے بھی رہتی ہے، تو میرا دل تھا کہ آج کوئی درمیان میں شریکہ نہ بنے، آپس میں بات چیت کریں۔ تو کافی سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ آپ کو دے دیں گے، بس باقی دوست میری بات پر توجہ کریں۔ عزیز دوستو، غیروں نے حضور کی یہ شعر غیر مسلم کے ہیں، وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، غیر مسلم کے شعر۔ وہ کہتا ہے یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ بھلا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ تو غیروں نے مناقب کہے، نعت کہی، ذکر کیا، تذکرے کیے۔ ایک صدر گزرا ہے امریکہ کا، تو وہ جیسے ہی برسر اقتدار آیا، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی ویژن بیان کرتا ہے، تمہارا بھی کوئی ویژن ہوگا؟ ہر آدمی کسی نہ کسی پالیسی کے تحت اپنے ملک کو چلاتا ہے، تو کوئی تمہاری بھی پالیسی ہوگی۔ وہ سیاہ فام صدر تھا، اسے کالا کہہ کے پکارا جاتا تھا، بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا اسے رخصت ہوئے صدارت کے عہدے سے۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم کس طرح اپنے ملک کو چلاؤ گے؟ تو کہنے لگا میرے پاس نا مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان پہنچا ہے، اور وہ میری پالیسی ہے، اور وہی میری زندگی کی، نجی زندگی کی بھی وہی پالیسی ہے، اجتماعی زندگی میں بھی میرا وہی دستور ہے، اور میں اسی کے تحت سارے نظم کو لے کے چلوں گا۔ تو لوگوں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ بس میں کوشش کروں گا کہ وہ چیز جو ٹھیک نہیں ہے میری نظر میں وہ کسی اور تک نہ جائے، وہ قانون نہ بنے جو میں اپنے لیے درست نہیں سمجھتا تو دوسروں کے لیے بھی میں اس قانون کو مرتب۔ یہ دیکھیے نا، یہ حدیث ہم سب کو آتی، پوری زندگی اس پر گزاری جا سکتی، زندگی کا سارا دستور اس پر رکھا جا سکتا ہے، ہم اپنے سارے معاملات اس پر مرتب کر سکتے کہ بھائی چیز پر غور کر لو، دیکھ لو، آپ جو بیچ رہے ہو، جو بانٹ رہے ہو، جو کسی کو دے رہے ہو، کیا یہ آپ اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ میں نے اپنے قبلہ عالم حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی حضور ادارہ بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے، کیسا ہونا چاہیے؟ فرمانے لگے اس طرح کا بنانا جس میں اپنے بچے بھی پڑھ سکیں، یعنی تم محسوس کرو کہ یہاں میرا بیٹا بھی پڑھ سکتا ہے، اس کا لیول اس معیار کا ہے۔ اور اگر یہ کہ دوسروں کے بچے وہاں ہیں اور آپ کے کہیں اور ہیں، یہ ہمارے حکمرانوں کا وتیرہ ہے نا کہ باقیوں کے بچوں پر حکومت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ تو انداز یہ رکھیے ہمیشہ زندگی کا کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے۔ تو عام دام برسر مطلب حضور کا ذکر تو غیر بھی کر رہے ہیں، نبی پاک کے تذکرے تو جگہ جگہ ہیں، گلی گلی ہیں، نگر نگر ہیں۔ بلکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ جو مخالف تھے نا، تو فیل بن عمر کہتے ہیں میں تو ویسے آیا تھا مکہ مکرمہ میں، میرا ارادہ کچھ اور تھا اور میرے ذہن میں بھی بات نہیں تھی، لیکن مجھے نا ابو جہل مل گیا رستے میں، تو مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا، ان کے پاس نہیں جانا۔ ذرا سمجھیے گا بات، کہتے ہیں پہلے پتہ نہیں میں نے جانا تھا کہ نہیں جانا تھا، پہلے پتہ نہیں ان کے بارے میں پوچھنا تھا کہ
نہیں پوچھنا تھا، لیکن یہ کریم کا انداز دیکھے نا. ابو جہل کہہ رہا ہے ان سے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو یہاں مت جانا. کہتے ہیں میں نے کہا اب تو میں جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ وہ معاذ اللہ شاعر ہیں، تو کہا میں شعر و سخن ردیف قافیہ مجھ سے زیادہ کون سمجھتا ہے. تو کہا کہ وہ جادوگر ہیں. تو کہا میں نے بڑے بڑے، معاذ اللہ کا جادوگر ہے. تو کہا میں نے بڑے بڑے آسیب اتار دیے ہیں. تو کہا بڑا انفرادی مسئلہ ہے، وہاں سے بچ کے آنا مشکل ہے.